ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار فہد مصطفیٰ نے فلموں پر تبصرے لکھنے والے بلاگر حضرات سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے کہ پاکستانی سینما بڑے عرصے بعد کھلے ہیں، لہٰذا وہ اپنے بلاگز کے ذریعے فلم بینوں کو سینماؤں کا رخ کرنے سے نہ روکیں۔ فہد مصطفیٰ نے انسٹاگرام پر کی گئی پوسٹ میں بلاگرز کو مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ وہ فلمیں ضرور دیکھا کریں، مگر اس پر فوری طور پر تبصرہ کرنے کی بجائے فلم بینوں کو موقع دیں کہ وہ اس کے معیار بارے خود فیصلہ کریں۔ انہوں نے لکھا کہ فلموں کو دیکھنے والے بلاگرز کے اچھے یا برے تبصرے کسی طور سینما انڈسٹری کی بحالی میں مددگار ثابت نہیں ہو رہے، اس لیے وہ مہربانی کریں اور فوری تبصرے لکھ کر فلم بینوں کی مثبت یا منفی ذہن سازی نہ کریں۔ فہد مصطفیٰ نے بلاگرز کو مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق سینما میں جا کر فلم دیکھنے دیں، ان کا تبصرہ تو بعد میں دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ فہد مصطفیٰ نے لکھا کہ سینما انڈسٹری کو بلاگرز کے ساتھ کی ضرورت ہے، لیکن منفی نہیں بلکہ مثبت ساتھ کی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں ہاتھ باندھنے کا ایموجی استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ فلم انڈسٹری کو مدد کی ضرورت ہے، تنقید کی نہیں۔ فہد کی اس پوسٹ کے بعد کئی شوبز شخصیات نے ان سے اتفاق کیا اور لکھا کہ بلاگرز فلموں پر تبصرے نہ لکھیں اور شائقین کو فلم کی کہانی سے متعلق خود فیصلہ کرنے دیں۔ یاد رہے کہ فہد مصطفیٰ نے یہ پوسٹ ایسے وقت میں کی ہے جب ملک بھر میں حال ہی میں تقریباً 2 سال بعد سینما ہاؤسز کھلے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان بھر میں مارچ 2020 میں کورونا کے پیش نظر سینما بند کر دیے گئے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد 19 نومبر کو پہلی پاکستانی فلم کھیل کھیل میں سینماؤں میں ریلیز کی گئی ہے، جس کی کہانی سکوت ڈھاکہ کے گرد گھومتی ہے، جسے کافی سراہا جا رہا ہے۔ تاہم 2 سال تک سینما بند رہنے کے بعد اب سینماؤں میں ماضی جیسا رش نہیں۔ کھیل کھیل میں کی ہدایات نبیل قریشی نے دی ہیں اور اسے فضا علی مرزا نے پروڈیوس کیا ہے، جبکہ سجل علی اور بلال عباس سمیت علی ظفر، شہریار منور اور جاوید شیخ، مظہر صہبائی اور سمینہ احمد سمیت دیگر اداکاروں نے کردار ادا کیے ہیں۔ فلم کی کہانی سکوت ڈھاکہ کے پس منظر کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں یونیورسٹی کے کچھ طلبہ سکوت ڈھاکہ پر تھیٹر پیش کر کے بعض حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس پر انہیں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس فلم میں پاکستان ٹوٹنے اور بنگلہ دیش بننے کے واقعات کو فکشنل انداز میں دکھایا گیا ہے، جبکہ ڈھاکہ میں پھنس کر رہ جانے والے پاکستانیوں کی حالت زار بھی دکھائی گئی ہے۔ تاہم ابھی تک اس فلم کو پاکستانی سینما گھروں میں وہ پذیرائی نہیں مل پائی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔